پوری دنیا جان گئی تھی، وہ عمل کرتے تھے. اور آج ہمارے عمل اگر دنیا دیکھ لے تو کیا کہے گی؟ بتائیے ذرا مجھے، کیا کہے گی؟ اگر آج ہمارے عمل دنیا دیکھ لے تو خدا کی قسم یہ کہے گی ہم تو اسلام سے کوسوں دور ہیں. ایک بات بتاؤں میں، کافر اسلام کی مخالفت کرتا لیکن وہ ایک بار کرتا. توجہ کرنا، میں بڑا گہرا جملہ بول رہا ہوں. کافر نے ایک بار اسلام کی مخالفت کر دی، میں مانتا ہی نہیں، بات ختم ہو گئی. ایک ہی بار تو کی، اب وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس نے تو ٹوٹل اسلام کی مخالفت کر دی. تمہارے اللہ کو مانتا ہی نہیں، میں مانتا ہی نہیں اسلام کو. اس نے ایک بار نافرمانی کی، صرف میں مانتا ہی نہیں جی، نہیں مانتا، بات ختم. نمازوں کا سوال نہیں کریں گے اب اس سے ہم. روزے وہ مانتا ہی نہیں نا، ایک بار اس نے کر دی، ٹھکرا دیا، بات ختم. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن مسلمان ہزاروں نافرمانیاں کرتا ہے. اللہ کو مانتا، کلمہ پڑھ لیا، نماز نہیں پڑھ لیا، ایک نافرمانی. روزہ نہیں رکھ رہا، دوسری نافرمانی. جھوٹ بول رہا، تیسری نافرمانی. زنا کر رہا، چوتھی نافرمانی. اگر یہ اب گناہ گناتے جائیں تو مسلمان صبح سے لے کے شام تک سینکڑوں نافرمانی. ہم نے تو اللہ کو مانا نا، اب جو چیز بھی ہے اللہ کو ہم نے مانا تو اس کے بعد میں اب ہم نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں. اسی لیے اگر مسلمان کوئی گناہ کر لے تو اس کا سزا دنیا میں دی جاتی ہے. اور جو آج پوری دنیا ہمیں مار رہی ہے، کوئی نالوں میں ہمیں کاٹ کے پھینک رہا، کوئی ہمیں سڑکوں پہ مار رہا، کوئی ہماری بیٹیوں کی عزتیں لوٹ رہا. اے لوگو، اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد عربی کے راستے کو ہم نے چھوڑ دیا. اسی وجہ سے پوری دنیا نے ہمیں کاٹ کے رکھ دیا. اے لوگو، یہ اللہ کا عذاب ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جب تم اللہ کی نافرمانیاں کرو گے تو ظالم حکمرانوں کو مقرر کر دیا جائے گا. ظالم حکمران تمہارے اوپر بٹھا دیے جائیں گے اور پھر وہ تمہیں سزائیں دیں گے، پھر تمہیں ماریں گے، پیٹیں گے، پھر وہ تمہیں ٹھیک کریں گے. آج یہی ہو رہا کہ جب ہم نافرمان ہو گئے تو ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے. ہماری بیٹیوں کی عزت ہے وہ لوٹ رہا ہے، آج ہماری شریعت کے فیصلے وہ کر رہا ہے، آج ہماری قضاء و قدر کے فیصلے وہ کر رہا ہے، اچھائی برائی کے فیصلے وہ کر رہا ہے. اے لوگو، ذرا مجھے بتاؤ تو آج ہمارے اوپر یہ عذاب نہیں تو کیا ہے؟ آج ہی محمد عربی کے بتائے ہوئے راستے کو اپنا لو. خدا کی قسم فیصلے وہ نہ کریں گے، ان کے فیصلے تم کرو گے. توجہ، تم کرو گے. ماما تھوڑا ایک اور کم کرو ذرا. تم کرو گے، وہ نہیں کریں گے تمہارے فیصلے. حضرت عمر آدھی دنیا پر حکومت کرتے ہیں. عمر ابن خطاب آدھی دنیا پر حکومت قائم کرتے، آدھی دنیا پہ حکومت. خلیفہ ہیں. آج کے پردھان منتری ان کی جوتی کی دھول نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت عمر کا نام سن کے نا روم و ایران کانپتے تھے. حضرت عمر کا نام سن کے نا بڑے بڑے بادشاہ سورما کانپتے تھے. بیت المقدس پہ عیسائیوں نے قبضہ جما لیا تھا. حضرت عمر نے فوج بھیجی نا تو انہوں نے کہا تمہارے بس کی بات نہیں، اسے فتح کر لو. ہم نے تو اپنی کتاب میں پڑھا ہے وہ فتح کرے گا، ایسا بادشاہ فتح کرے گا کہ جس کی زندگی میں فقرائی ہو. بادشاہ بھی ہوگا اور زندگی فقیروں کی طرح جیتا ہوگا. کہا وہی تو ہمارا بادشاہ ہے. کہا کون؟ کہا عمر ابن خطاب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہا کیسا ہے؟ ملاقات تو کرا دو. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا ملاقات، خط بھیجا کہ آپ کو بلایا ہے. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے آتے ہیں. ایک غلام کو لیا، ایک اونٹ لیا اور چل دیے. لومی آدھی دنیا کا بادشاہ ایک غلام کو لے کے جا رہا. یہاں تو ایک منتری آئے تو مار دو چار گاؤں سیل کر دیے جائیں. پہلے کتے سونگنے کے لیے آئیں گے، کوئی بم تو نہیں دبا ہے؟ حضرت عمر لوگوں نے کہا اکیلے؟ کہا اکیلے جا رہے ہیں، جب تک موت نہیں آئے گی نا اللہ کی طرف سے تو موت بھی میری حفاظت کرے گی، موت میری زندگی کی حفاظت کرے گی. حضرت عمر چل رہے ہیں. غلام بولا حضور بیٹھیے. بولے بیٹھیں گے بعد میں، پہلے سفر کا شیڈیول جو ہے، مینو کارڈ جو ہے نا وہ ذرا سمجھ لو. ہائے 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 یار، یہ چیز ہمارے اندر ہے. دنیا دیکھ رہی تھی یار، نبی کے مستانے یہ ہوتے ہیں، یہ غلام ہوتے ہیں. انہوں نے کر کے بتایا، زبان سے بعد میں کہا، پہلے کر کے بتایا. محمد الرسول اللہ نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیوں کیا؟ بچپن میں بھی تو کر سکتے تھے. جب بچپن میں آ کے یہ کہہ سکتے ہیں رب حبلی امتی، تو یہ نہیں کہہ دیتے انا محمد الرسول اللہ، کہہ دیتے. مگر زبان سے میرے نبی نے بعد میں کہا، پہلے میدان عمل میں کر کے بتایا. 23 سال تک زبان سے کہا میں نبی ہوں، 40 سال تک میدان عمل میں بتایا میں نبی ہوں. 40 سال تک کر کے بتایا میں نبی ہوں، 23 سال تک بتایا. یعنی بتانا کم ہے، کر کے دکھانا زیادہ ہے. تو بتانا ہی بتانا ہے، جو بھی کرنا تو کچھ ہے ہی نہیں.
یہاں تو اگر 4 لوگوں میں بیٹھے ہیں اذان ہو گئی تو ہم سے کہہ رہا مولانا اذان ہو گئی نماز پڑھ لے. اچھا مجھے بتا رہا مجھے پتا نہیں ہے میں نماز پڑھ لوں, تیرے پر فرض نہیں ہے کہ نماز. مولانا سے کہہ رہا اچھا مولانا اگر نماز کے ٹائم میں اگر کہیں بیٹھا تو دوسرے دیکھو مولانا بیٹھے نماز کے ٹائم, ابے ظالم مولانا بیٹھا اس پہ بھی گناہ ہو رہا, تو بیٹھا تجھ پہ گناہ نہیں ہے کیا؟ مولانا پہ کہ زیادہ فرض ہے کہ نماز؟ جتنی مولانا پہ فرض ہے اتنی تیرے اوپر فرض ہے. جنت تو تجھے بھی چاہیے, مولوی سے پہلے چاہیے جنت. توجہ کیجئے, میرے نبی نے 40 سال کے بعد جو اعلان نبوت کیا وجہ یہی تھی تاکہ دنیا سمجھ لے کہ زبان سے ہم بعد میں کہتے ہیں, میدان عمل میں پہلے بتاتے ہیں. جب کہا نا میں نبی ہوں تو جس نے مخالفت کی جو کلمہ پڑھ لیا تو انہوں نے کہا کہ نبی کی خوبیاں دیکھو ان کے اندر. 40 سال تک کسی نے ان کا کوئی جھوٹ پکڑا؟ 40 سال تک کوئی دھوکہ پکڑا؟ امانت میں خیانت پکڑی کا وہ تو نہیں پکڑی. تو کہا نبی کی خوبیاں تو یہی ہوتی ہیں. حضرت عمر نے بولے ذرا سفر کا مینو کارڈ سمجھ لے. کہا کیسے؟ حضرت عمر نے فرمایا میں بیٹھوں گا تو لگام پکڑ کے چلے گا. کہا حضور یہ تو ہونا ہی ہے کہ نہیں, سن لے. اور جب چلتے چلتے تو تھک جائے گا تو اونٹ پہ بیٹھے گا, عمر لگام پکڑ کے چلے گا. کہا حضور میں تو غلام ہوں میں بیٹھوں گا آپ؟ کہا نہیں, حکومت اللہ کی ہے, ہم سب اس کے بندے ہیں, حکومت صرف اللہ کی ہے. تو تھک جائے گا تو میں چلوں گا, میں تھک جاؤں گا تو تو چلے گا. حضرت عمر پہنچ رہے ہیں, راستے میں پانی پیتے پیتے جو کی روٹی یا کھجور کھاتے کھاتے پہنچے. جب بیت المقدس قریب آیا نا اور وہاں عیسائیوں کے تمام بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے علماء کھڑے تھے, ان کی فوجیں کھڑی تھی کہ ان کا بادشاہ آ رہا. تو حضرت عمر کا معاملہ یہ ہوا کہ رسی پکڑ کے چلنے کا نمبر آ گیا. پڑھتے پڑھتے چل رہے تھا نا, پڑھتا تھا اتنی دور تو چلے گا. تو غلام قدموں پہ گر گیا, حضور اب تک پورا راستہ تو کبھی آپ بیٹھے کبھی میں بیٹھا, کبھی آپ نے رسی پکڑی کبھی میں نے پکڑی, لیکن حضور یہاں پوری دنیا عیسائیت کھڑی ہے آپ کو دیکھنے کے لیے. حضور سارے ان کے مولوی ان کے پادری کھڑے ہیں, حضور ان کی فوج کھڑی ہے. آپ کو جب رسی پکڑ کے چلتا دیکھے گی تو ان کی نظروں میں آپ کی قدر گر جائے گی. حضور اب اگرچہ پڑھتا آپ کا چلنے کا ہے لیکن اب پڑھتے کو چھوڑیے, مجھے چلا دیجیے, آپ بیٹھ جائیے. ہائے 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 قربان جاؤ. حضرت عمر نے کہا وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء, عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ ہیں. ارے ان کے ہاتھ تھوڑی ہے. عمر کو باعزت یہ نہیں بناتے, عمر کو عزت میرا مولا دیتا ہے. ہمارے اصول ہیں تو ہیں, ہمارا نمبر چلنے کا ہے تو چلنے کا یہ ہے, چلیں گے رسی پکڑ کے, وہ چاہے ہمیں کچھ بھی کہیں. ہائے 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 قربان جائیے یار, کیا دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں میرے نبی. میں نے انہوں نے غلام اور آقا کا مطلب اور مرتبہ ہی مٹا دیا تھا, تصور ہی ختم کر دیا تھا. یہ اسلام ہے, تصور ختم کر دیا تھا انہوں نے آقا اور غلام کا. جی اگر آج کا ہوتا تو ایسا مان جاتا, کہتا اب تھوڑی دیر رک جا ڈینٹنگ پینٹنگ کرنے دے تاکہ سامنے پوری فوج کھڑی ہے مجھے دیکھنے تو دے, بادشاہ والا میرا تاج واج کدھر ہے ذرا لا رہا ادھر لا, اور کپڑے بھی پرانے ہو گئے ذرا نئے کر لوں, بدل لوں, چینج کر لوں. لیکن حضرت عمر ابن خطاب نہیں مانے, اس نے بہت منت سماجت کی, ہاتھ جوڑے, میرا عمر نہیں مانا. اے لوگو, عمر نے اسے اونٹ پہ بٹھایا, حضرت عمر ہاتھ میں اس کی لگام پکڑ کے چل دیے. اے لوگو ذرا غور کرنا, ان کے بڑے بڑے علماء پادری کھڑے ہیں. اے لوگو ان کی فوج کے سپاہی اور کمانڈر کھڑے ہیں. حضرت عمر کو آتے دیکھا. اے لوگو نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں, کے اندر نعرے تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں. انہوں نے کہا کدھر آ رہا تمہارا بادشاہ, کدھر آ رہا تمہارا حکمراں. کہا وہ آ رہا دیکھ اونٹ کے ساتھ میں, اللہ اللہ. کہا کوئی فوج نہیں اس کے ساتھ میں. کہا فوج کیا کرے گی؟ کہا جان کی حفاظت. کہا ہماری جان کی حفاظت فوج نہیں کرتی ہے بلکہ پروردگار کرتا ہے. کہہ رہے کس کا ماننا؟ کہا ہمارے بادشاہ کا بھی یہی ماننا. اللہ اللہ, پوائنٹ نوٹ کیا, یہ اس کے اندر فقیری ہے. لیکن وہ یہ سوچ رہے تھے کم سے کم جو اونٹ پہ بیٹھا وہ ہوگا, عمر وہ ہوگا جو اونٹ پہ بیٹھا. یہ لگام پکڑ کے آ رہا ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. لیکن جب ملاقات کی, بغل گیر ہوئے, پتہ چلا یہ عمر ہے جو اونٹ کی رسیاں پکڑ کر لایا. تو ان کے بڑے بڑے مولوی اور ان کے بڑے بڑے پادری بولے چپکے سی خاموشی کے ساتھ بیت المقدس کی چابیاں عمر کے ہاتھ میں تھما دو. وہ ساری نشانیاں اس کے اندر ہیں جو ہماری کتاب میں بتائی گئی ہیں کہ آخری نبی کا ایک غلام ہوگا اور ایسی ایسی اس کے اندر نشانیاں ہوں گی, آدھی دنیا پہ حکومت کرے گا مگر زندگی فقیر و جیسی ہوگی.